پڑھنے کی وجہ تاکہ آواز موٹی پڑھ لی. اب طور یہ کیوں؟ یہ ہوگا نا کہ ہم نے تنبیہات میں پڑھا تھا نا مخارج کے آخر میں کہ پورا بعد میں ہو یا اول میں ہو تو اس کا اثر دوسرے پر نہ پڑے. اب اس کا اثر پڑ گیا. اب طور نہیں، تا تو باریک ہے، را موٹی ہے نا، تا تو کیوں موٹا پڑھ رہے ہیں. اب یہ لفظاً پڑھنے کے بعد اب مکمل سورت پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. مولانا آپ اکیلے پڑھیں ساری سورت کوثر سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر. کون سی غلطی کر لی؟ ان میں غنہ کم کر لیا. غنہ پورا کرو پھر مت پڑھاؤ، پھر واپس پڑھو. إنا أعطيناك الكوثر. شاباش. فصل لربك وانحر. شاباش. إن شانئك هو الأبتر. زندہ باد. ماشاء اللہ. یہ سورۃ الکوثر ہو گیا. اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سورۃ الماعون کو. اس میں پہلے لفظاً کلمتاً. ہاں، سورۃ الکوثر میں ایک بات رہ گئی کہ کون سی غلطیوں سے بچنا ہے. تنبیہات. یہ نا کو لمبا پڑھنا ہے کیونکہ آپ کے علم میں آئے گا کہ یہاں الف مدہ محل مد ہے اور اعطینا میں حمزہ سبب مد ہے. آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ محل مد سبب مد دونوں آ جائیں تو مد فرعی ہوتا ہے. مد فرعی کے 9 قسموں میں اس کو کہتے ہیں مد جائز، مد منفصل اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کی مقدار 4 الف کے برابر ہے. اگر صرف محل مد ہو سبب مد نہ ہو اس کو کہتے ہیں مد اصلی. کیا کہتے ہیں؟ اس کی مقدار صرف 1 الف کے برابر ہوتی ہے. تو یہاں محل مد بھی ہے، سبب مد بھی ہے، تو یہاں مد لمبی ہو گئی، مد فرعی ہے. اور مد فرعی کے 9 قسموں میں اس مد کو کہتے ہیں مد منفصل. کیا کہتے ہیں؟ یہ مد کرنی ہے. اس کے بعد اعطینا میں عین کو صحیح پڑھنا ہے. اگر عین کے بجائے کوئی حمزہ پڑھے تو کون سی غلطی ہوگی؟ لحن جلی. اعطینا کے بجائے کوئی پڑھے اعطینا تو یہ تو حمزہ ہو گیا مولانا. اکثر لوگ پڑھتے ہیں، آپ سنیں اپنے مسجدوں میں لوگ اسی طرح غلط پڑھتے ہیں. عین تو ٹھیک نہیں پڑھتے. اور تا کے بجائے اگر کسی نے تا پڑھ لیا اعطینا کون سی غلطی ہوگی؟ لحن جلی. بھاری غلطی، موٹی غلطی. کبھی کبھی اس سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے. تو تا کو صحیح پڑھنا ہے. کوثر میں اگر کوئی سا نہیں پڑھ سکے اور پڑھے کوثر سین سے کوثر، اگر لکھنے میں کسی نے کوثر لکھیا پرچے میں پاس ہوگا کہ فیل ہوگا. تو پڑھنے میں اگر کوئی کوثر سا کے بجائے سین پڑھے کوثر پاس ہوگا کہ فیل ہوگا. تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. فصل میں صاد موٹا پڑھنا ہے. وانحر میں ہا صحیح پڑھنا ہے، ہا کو نہیں پڑھنا. انا نہیں پڑھنا. ہاں جی، ان کو صرف حرکت پڑھنی ہے اور اس میں الف مدہ نہیں ہے، غنہ ہے. انا اعطیناک الکوثر. ایک ساتھی کے منہ گول ہو گئے طوا کے اوپر اور میرے کانوں میں آواز آ گئی کہ اعطوئی وہ کی بو، پیش کی بو پیدا ہو گئی. یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے.
کیوں کہ ہونٹوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، زبان کا درمیان تالوں سے چمٹ جائے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. سورة الماعون مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام مسكين فويل للمصلين. ماہر استاذ معلم معلمہ چونکہ وہ اپنے شاگردوں کو ابتداءً ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے لفظاً میں خلاف قانون وقف بھی کرنا پڑتا ہے. اب فویل لل میں ہم نے کیوں وقف کیا؟ حالانکہ وقف کی جگہ تو نہیں تھی، لیکن بچے کو صحیح لفظ منہ میں دینے کے لیے اگر ساری آیت پڑھیں تو بچہ نہیں سنبھال سکے گا، تو اس کو ایک ایک لفظ پہلے بتا کر پھر مکمل. یہ ہے تدریس کا طریقہ کہ انسان طالب علم کی صلاحیت استعداد کو دیکھے. اگر وہ مکمل آیت نہیں پڑھ سکتا تو پھر ایک ایک لفظ اس کو جدا کر کے سکھائے بار بار، اس کے بعد پھر مکمل آیت سنائے. الذین هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اب آپ حضرات پہلی تختی میں ماہر ہو گئے ہیں، دوسری تختی پڑھ لی ہے، مخارج پڑھ لیے ہیں. اب میں ہر ایک لفظ میں تشریح نہیں کروں گا، بس وہی حروف ہیں کہ 7 حروف موٹے پڑھے جانے والے ان کو یاد رکھو. 7 حروف خص وقت قل، 8 حروف شدیدہ اجد کا قطبتا، 3 حروف تیز سفریہ صاد زاسین، 8 جوڑیاں 16 حروف متشابہۃ الصوت ان کو یاد رکھو. اب وہ آپ کا پرانا سبق ہے، اب اگر میں ہر ایک صورت میں تشریح کروں تو اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے آیتن پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين الحمدللہ 90-100 آدمی جتنے بیٹھے ہو، ایک طالب علم کی آواز غلط نہیں آئی
کہ ارایت الذی میں زا پڑا ہو، یکذبو میں زا، بلکہ سب نے صحیح زال نرم پڑھ لیا، تو ادھر دل خوش ہو جاتا ہے، ادھر اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے کتاب کو صحیح پڑھنے والے ہیں. اس لیے پھر پیغمبر خوشخبری دیتے ہیں کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن مجید صحیح پڑھنے والا ماہر. اس میں اس کا معنی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندیلوی نے فرمایا ہے کہ ماہر قرآن اس کو کہتے ہیں کہ جو پڑھتا بھی تجوید سے ہو اور صاف بھی پڑھتا ہو اور روان بھی پڑھتا ہو، اٹکتا بھی نہ ہو، پکا بھی اچھا ہو اور الفاظ بھی پکے ہوں، اس کو کہتے ہیں ماہر بالقرآن. وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ نبی اسلام فرماتے ہیں وہ اللہ کے خاص فرشتوں کے ساتھ جنت میں ساتھی ہوگا. اللہ پاک ہم اس میں شامل کر دے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اکثر بڑے بڑے حضرات سے ہم نے اس لفظ کو غلط سنا ہے، دکھ ہوتی ہے. یدعو الیتیم، یدعو، ہاں دا کے بعد عین کو شد نہیں دیتے یا عین کو حمزہ پڑھتے ہیں. اس لفظ کو ذرا مشکل لفظ ہے نا، تو یہاں آ کر کمر ٹوٹ جاتی ہے. کیوں کہ وقت نہیں لگایا قرآن میں، قرآن کو وقت نہیں دیا. تو اس لفظ کو صحیح پڑھنا ہے، دال کے بعد عین پر شد آ جائے، شد کے بعد پھر لام کا جزم مکمل کامل رہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اب مولانا غلام النبی صاحب قاری صاحب ایک باریک نقطہ بتاؤں آپ کو. یدعو کے عین میں اب جو استاد ماہر ہوگا اس کے ذہن میں توسط کی صفت ہوگی کہ عین لین عمر میں شامل ہے. حروف متوسطہ کتنے ہیں؟ 5. لین عمر، لام، نون، عین، میم، را. اب یہاں آ کر وہ اس کو نہ تو سخت پڑے گا عین کو اور نہ نرم پڑے گا جاری، درمیان آواز سے پڑھ کے. اب یدعو، دیکھو مولانا آواز رک گئی پھر کھل گئی، یہ غلطی ہے، شدت پیدا ہو. کیا پیدا ہو گئی؟ یہ غلطی ہے، شدت بھی اس میں نہیں ہے. یدعو یہ مکمل جاری، رخوت یہ بھی غلط ہے جی، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی غلط ہے. اب درمیان میں کیسے؟ توسط کے ساتھ، تھوڑی آواز سخت تھوڑی نرم. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اللہ تعالیٰ ہمارے صحابہ کرام کو، تابعین کو، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کو، علماء کو، قراء کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائیں کہ ان حضرات نے قرآن کو اتنے محفوظ کر کے، اتنے محفوظ ادا کے ساتھ ہم تک پہنچایا کہ چھوٹی سی غلطی بھی کسی کو معاف نہیں کی جی. الحمدللہ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، قرآن کا معجزہ ہے جی. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، الحمدللہ. وَلَا يَحُضُّ میں ضاد اسی مخرج میں زبان کی کروٹ جہاں میں انگلی رکھ رہا ہوں، دیکھو درمیان سے آخر تک، اور زبان کا درمیان تالوں کے ساتھ اتباع کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی، یہ ہے مخرج. اور آگے کیا تھا کہ زبان کی نوک سامنے کے دانتوں سے نہ لگے. اب ضاد نہ تو زواد ہے نہ تو دواد ہے، یہ خود اپنا مستقل حرف ہے، جو کوشش کرے گا اللہ اس کی سمجھ میں لے آئے گا. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ.
ويمنعون الماعون الذين اب میں آپ کو سنا دیتا ہوں حدر میں، پھر آپ نے خود اسی طرح امتحان میں سنانا ہے اور طلباء کو بھی سکھانا ہے. اور یہ میں نے ایک روایت دیکھی تھی مولانا، پھر آپ تلاش کریں کہاں پر ہے. مجھے ذوق ہوتا ہے قرآن پاک کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خاص ارشادات مبارک قرآن کے بارے میں تلاش کروں. تو ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اے قاریو، قرآن پڑھنے والے تو پیدا ہو رہے ہو لیکن قرآن کے ساتھ رونے والے کوئی نہیں رہے. رونے والے صحابہ کرام قرآن بھی پڑھتے تھے اور روتے بھی تھے، اور انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کی آیتیں پڑھتے تھے اور روتے بھی تھے. آج تمہارے اندر رونا ختم ہو گیا. اس لیے میں نے ایک روایت تلاش کی، اقرأوا القرآن وابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا. قرآن پڑھو اور رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بناؤ. تکبر سے قرآن نہیں پڑھنا، غرور سے نہیں پڑھنا، آواز کے اندر خدا کا خوف ہو. ہاں جی، کہ اریت انہ یخشی اللہ. کون سے قاری کی تلاوت اللہ کو پسند ہے؟ جو تلاوت کر رہا ہو اور تجھے معلوم ہو رہا ہو کہ اللہ سے ڈر رہا ہے، اس طرح تلاوت کرو. ہاں جی، تو 16 سپارے میں جو سجدہ کی آیت ہے مولانا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل. بس آگے نہیں پڑھتا. تو ان کے بعد کیا ہے؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن. تو یہ سجدے میں گر جاتے، وہ بکیا، اور کیا کرتے؟ روتے. کیا کرتے؟ یہ کون؟ پیغمبر انبیاء علیہ السلام اللہ کے آسمانی کتاب کو پڑھتے اور روتے. آج ہمارے قاری میں یہ بات ختم ہو گئی ہے، علماء میں یہ بات ختم ہو گئی ہے. قرآن تنہائی میں پڑھو اور رو ساتھ. کب رونا آئے گا؟ جب تدبر کے ساتھ تلاوت ہوگا، سوچ کے ساتھ، معنی کی طرف. ٹھیک ہے جی، پھر آپ کو رونا بھی آئے گا. بہرحال یہ ایک مستقل بہتر صفت ہے. کسی کو رونا نہ آئے تو مطلب ہے کہ عاجزی کی صورت اختیار کرے. کس کی؟ عاجزی کی. اب آپ سنیں اور اپنے دماغ میں اس آواز کو، اس لہجہ کو ٹیپ کریں اپنے دماغ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض کے ضاد میں میرے ہون کیوں گول ہو گئے؟ پیش کی وجہ سے. پیش کی وجہ سے. ہم نے تو کہا تھا کہ پیش ضاد میں ہون گول نہ ہوں، لیکن یہاں جو گول ہو گئے تو آپ کو جواب معلوم ہے. الحمدللہ، اللہ کے علم میں برکت عطا فرمائے. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. اب پڑھتے ہیں حق القرآن. جزاکم اللہ آپ نے نہیں کہا؟ کچھ دعا تو دیا کرو نا، میں بھی محتاج ہوں نا، خود تو دعا دیا کرو نا. جزاکم اللہ. کیوں بغل کرتے ہو؟ جزاکم اللہ. چلیے. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. استاد کے لیے کیا آداب ہیں کہ استاد طلباء کے ساتھ رحم دل ہو. ہاں جی، سخت باتیں نہ کرے. طلباء کو مدرسوں میں مضبوط کرنا ہے، ان کو بھگانا نہیں ہے، غصے نہیں کرنے، مارنا پیٹنا نہیں ہے. ایسی محبت کے ساتھ ان کے دل لگ جائیں. آپ کتنے قیمتی لوگ ہیں. اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ
استادوں کی بات مان کر محنت کی اور آپ مدرس ہو گئے، انشاءاللہ دنیا تک قرآن پہنچے گا اور اسلام کا غلبہ بول بالا ہوگا انشاءاللہ جی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی السلام کو آداب بتائے کہ آپ کے اندر رحمت ہے، شفقت اور نرمی ہے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے اور سخت کلام ہوتے تو یہ شاگرد آپ سے بھاگ جاتے۔ ان کو معافی کر دیا کرو، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ ان کی دلجوئی کے لیے مشورہ بھی کیا کرو، کیسے گھر جانا ہے کہ نہیں جانا، یہ مشورہ ہے۔ وہاں سے کہے جی جانا ہے اختر عید پر جانا ہے، وہاں سے عید پر مت جاؤ گھر کو، نہیں جی میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ رو رہے ہیں گھر یاد ہو رہا ہے، تو وہاں ضرور گھر جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ مشورہ ہے تو ان کا دل جو خوش ہو جائے گا جی، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم چوتھی تختی کا مشق یہاں مخارج میں کر رہے ہیں، مخارج پڑھ رہے ہیں 8واں مخرج صفحہ نمبر 19، اور اس میں جزم بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور شد بھی پڑھ رہے ہیں اور حرکات بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو چوتھی تختی کو ہم مستقل نہیں پڑھیں گے، وہ یہاں پر شامل ہوگی الحمدللہ۔ 8واں مخرج، زبان کی کروٹ جب اوپر کے آخری 5 ڈاروں، اور 5 ڈاروں کا کیا نام ہے مولانا عربی میں؟ 1 واحد، 3 طواحن، 1 ناجز۔ احکام الترتیل میں، احکام الترتیل جو ہمارے کتاب تجوید کی، اس میں ہم نے دانتوں کا نقشہ دیا ہوا ہے مولانا اس میں؟ ہاں یہ ہے دانتوں کا نقشہ، یہ ہے دانتوں کا نقشہ جی۔ تو اس دانتوں کے نقشے میں معلوم ہوتا ہے اوپر کے جبڑے ہیں، اوپر کے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اکثر جو ہے نا اوپر والے دانت استعمال ہوتے ہیں، نیچے صرف سراشفلہ استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی صاد ذا سین میں۔ تو یہ ہم نے دیے ہیں کہ یہاں پر یہ حرف ادا ہوگا، یہ یہاں پر ادا ہوگا۔ تو یہ جو آخری ہے دیکھو نا جی، یہ آخر میں 1 ناجز ہے، یہ 3 طواحن ہے اور یہ زاحق ہے۔ تو یہاں زاحق سے لے کر زاحق، ایک زاحق اور 3 طواحن اور 1 ناجز، ٹھیک ہے جی۔ ان کے ساتھ یہ زبان کی کروٹ یہاں ان کے ساتھ جڑ میں لگے گی اور زبان کا سرا سامنے کے دانتوں سے نہیں لگے گا۔ اگر کسی کو آپ سمجھانا چاہیں تکرار کے وقت، پھر آپ احکام الترتیب میں سمجھا دیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ زبان کی نوک ہے، یہ سامنے کے دانتوں سے نہ لگے، ٹھیک ہے جی۔ یہ زبان کی کروٹ ہے اور ایک زاحق، 3 طواحن، 1 ناجز ہے۔ کوئی دائیں طرف ادا کرتا ہے، کوئی بائیں طرف، ہاں جی۔ اور کسی کی زبان نرم ہو تو دونوں طرف بھی لگ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بہت نرم تھی، تو آپ کی دعات کے ادا کرتے ہوئے دونوں طرف کروٹ لگتی تھی الحمدللہ جی۔ تو یہ انسان کی فطرت اللہ نے جس طرح پیدا کی ہو، تو یہ ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ثناء علیا دونوں، پھر رباعی، پھر انیات، پھر زواحق، پھر طواحن، پھر نواجز، ہاں جی۔ کل 32 دانت ہوتے ہیں، اس میں 16 ہیں اوپر والے اور 16 نیچے والے، وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ ان کے مقابلے میں نیچے ہیں انشاءاللہ جی۔ تو آپ پھر کتاب میں دے سکتے ہیں۔ تو میرا مطلب یہ تھا کہ 1 واحد، 3 طواحن، 1 ناجز کی جڑ سے لگ جائے، کیا لگ جائے؟ زبان کی کروٹ اوپر کے آخری 5 ڈاروں کی جڑ سے لگ جائے، دائیں طرف یا بائیں طرف، اس سے واو ادا ہوتا ہے۔ یہ تو اس کا مخرج ہو گیا۔ اب تاکید کیا ہے؟ واو کی ادائیگی میں زبان کا درمیان صفت اطباق کی وجہ سے اوپر تالوں کے ساتھ چمک جائے، اور صفت استعلاء کی وجہ سے زبان کی جڑ تالوں کی طرف بلند ہو۔ ان دونوں صفات کی وجہ سے واو خوب موٹا ادا ہوگا۔ یہ تمام باتیں ہم نے آپ کو پہلی تختی میں بتا دیے ہیں۔ تنبیہ: واو کی ادائیگی میں زبان کی نوک سامنے والے دانتوں سے نہ لگے، سامنے والی اوپر کے 2 دانتوں کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا علیا، ماشاءاللہ، ان کے ساتھ نہ لگے، اور ہونٹ بے گول نہ ہوں۔ ہونٹ بھی 2 تنبیہات ہو گئے، 2 تاکید ہو گئے اور 1 مخرج ہو گیا۔ اب عملاً کیسے پڑھیں گے؟ واو کو زبر زیر پیش کے ساتھ یوں ادا کریں گے۔ اب پڑھو، واد زبر وا، زبان کے درمیان کی طرف توجہ رکھیں کہ درمیان اوپر سے چمٹ جائے۔ صفات کی وجہ سے یہ حرف موٹا ادا ہو رہا ہے، مخرج کی وجہ سے نہیں، صفات کی وجہ سے۔ اور زبان کی کروٹ آخری کے 5 ڈاڑوں کی جڑ میں لگ جائے، مخرج کی وجہ سے، اور زبان کی جڑ جو ہے نا وہ بلند ہو۔ واد زیر وی، واد پیش او،
ادا ہو. کیوں؟ استعلا اور ہاں گویا اس میں موٹائی دو درجے کے ہو گئی, ایک اطباق اور استعلا. جزم کے ساتھ یوں ادا کریں گے یہ آپ کی جزم کی تختی جاری ہے. اب شد کی تختی میں آ رہے ہیں اور اس میں دیکھو مولانا ایک غلطی آپ قاری صاحبان حفاظ کرتے ہیں کہ شد کے بعد آواز بند کر کے پھر جاری کرتے ہیں. سورۃ فاتحہ میں ولو اب آواز رک گئی پھر جاری ہو گئی, تو علم والا قاری اور عالم کیا کہے گا کہ اس نے ضاد کے اندر بجائے رخوت کے شدت ادا کیا, اور شدت میں نہیں ہے اجدو کا قطبتا, یہ حروف شدت ہے نا, اس کے اندر تو ضاد نہیں شامل, تو ضاد کے اندر رخوت تھا کہ آواز جاری ہو سخت ہو. ہاں جی اس طرح پڑھنا چاہیے تھا غیر المغضوب علیہم ولا دیکھو آواز جاری ہے ولا آواز جاری ہے, یہ ہے رخوت. ٹھیک ہے جی. اور اگر آواز بند ہو کر پھر کھل گئی ولا تو ہم کہیں گے کہ یہ قاری صاحب نے اس حرف کا مشق نہیں کیا اور یہ صفات کو نہیں جان رہا. ویسے نقلی قاری ہے, اصلی قاری نہیں ہے, علم والا قاری نہیں ہے. ضاد کو حرف حافیہ کہتے ہیں اس لیے کہ زبان کے کنارہ سے ادا ہوتا ہے لخروجها من حافۃ اللسان. مولانا صاحب زبان کے کئی نام ہیں. یہ زبان کا سرا اس کو کہتے ہیں رأس اللسان. کیا کہتے ہیں؟ یہ زبان کی جڑ اس کو کہتے ہیں اصل اللسان, صاد کے ساتھ اصل بیخ, ہاں جڑ اصل اللسان کیا کہتے ہیں. اور یہ زبان کا سامنے گول کنارہ اس کو کہتے ہیں طرف اللسان. کیا کہتے ہیں؟ اور یہ زبان کی کروٹ یہ کروٹ اس کو کہتے ہیں حافۃ اللسان. کیا کہتے ہیں؟ اور یہ زبان کے درمیان جیم شین میم اس میں کہتے ہیں شجر اللسان. کیا کہتے ہیں؟ ہاں. تو یہ مخارج میں یہ نام ہے زبان کے کہ زبان کی یہ جگہ فلاں حرف کے لیے ادا استعمال ہوتی ہے. تو اس کو بھی جاننا چاہیے کہ عالم اور قاری اور معلم اور معلمہ وہ جانیں کہ زبان کی اس جگہ کو رأس اللسان کہتے ہیں, اور یہ اصل اللسان ہے, یہ حافظ اللسان ہے, یہ حافظ اللسان ہے, یہ طرف اللسان ہے, شجر اللسان ہے. تو یہ باتیں آپ حضرات کے لازمی ہیں. اچھا جی, نام و مخرج. زبان کا کنارہ جب ثنایا علیہ, رباعی, ناب اور ضاحک. آپ احکام الترتیل کے نقشے میں دیکھیں گے کہ سامنے جو دانت ہیں یہ ثنایا علیہ, ان کے ساتھ اوپر ایک دائیں ایک بائیں یہ رباعی, ان کے ساتھ نوکدار وہ ہیں کیا انیاب ہیں, اور ان کے بعد پھر ضاحک موٹے شروع ہوتے ہیں. اردو میں جو چھوٹے چھوٹے ہیں سامنے والے ان کو دان کہتے ہیں, اور جہاں موٹے شروع ہوتے ہیں ان کو داڑھیں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ داڑھیں. اور عربی میں ان کو جو ہے نا ثنایا رباعی انیاب کہتے ہیں, اور جو موٹے ہیں ان کو اضراس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اضراس. مولانا اضراس. ٹھیک ہے جی. تو لہذا یہ جو ہے نا آپ پھر اس نقشے میں دیکھیں گے کہ یہ دو ثنایا ہیں, پھر دو رباعی, ایک دائیں ایک بائیں, پھر ایک انیاب دائیں اور بائیں, پھر ایک ضاحک. ہاں جی. تو کتنے ہو گئے؟ 8. کتنے ہو گئے؟ تو لام میں ہم 8 دانتوں کا نام لے رہے ہیں. کون سے؟ زبان کا کنارہ جب ثنایا علیہ 2 دانت, رباعی 2, انیاب 2, واحد 2, ان کے اوپر تعلق کی جانب مسعود سے زبان کا کنارہ لگ جائے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے. لام کی ادائیگی آسان ہے. پڑھو عملاً لام زبر لا, لام زیر لی. پہلی تختی میں لام کے اندر لمبا مت کیا تھا کہ مد اصلی کیا تھا؟ ہاں. کیوں کہ 3 حرفی حرف ہے, اس کے اندر مد لازم حرفی مخفف ہوگا. لام پیش لو, لی لو. اور دیکھو مولانا زبر آدھے الف کے برابر, کس کے برابر؟ آدھے الف کے برابر ہوگا. زیر آدھی یا کے برابر, پیش آدھے واو کے برابر ہوگا. اگر زبر کو تھوڑا لمبا کیا ل کے بجائے لا الف پیدا ہو گیا. اگر زیر کو تھوڑا لمبا کیا لی کے بجائے لی یا پیدا ہو گئی. ہاں جی. اگر پیش کو تھوڑا اپنے انداز سے لمبا کیا لو تو لو وہ پیدا ہو جائے گا.
حروف مد پیدا ہو جائیں گے نا جی. تو لہذا ان کو ایسے حرکات سے بچانا ہے اپنی مقدار میں. زبر آدھے الف کے برابر اور زیر آدھے یا کے برابر اور پیش آدھے واو کے برابر. اور لام میں جو ہم مد کرتے ہیں، کل ہم نے عصر کے بعد حروف مقطعات پڑھے. حروف مقطعات تو اللہ نازل کے ہیں نا، تو ہم نے کیسے پڑھا؟ سورۃ الرعد کے الف لام را میں کیسے پڑھا؟ الف لام را. لام کو مد لمبا پڑا تھا کہ چھوٹا پڑا تھا؟ کیوں کہ اس کے اندر مد فرعی ہے اور مد لازم حرف مخفف ہے. تو جیسے وہاں قرآن پاک میں اللہ نے مقطعات میں جیسے ہمیں بتایا ہے پیغمبر کے ذریعہ، اسی لام کو ہم پہلے تختے میں پڑھتے ہیں. اب یہاں ایک استاد آ کر سستی کرتا ہے اور بچے کو پڑھاتا ہے لام زبر لا لام زیر لے، استاد کی محنت برباد، شاگرد کی بھی برباد. کیوں کہ یہ خلاف سنت پڑھا رہا ہے مولانا غلام النبی صاحب. کیوں یہ خلاف سنت پڑھا رہا ہے؟ پیغمبر نے لام کے اندر